سیاہ اور سفید میں اس نے کہا ہے کہ ایلیا کی روح جان دی بیپٹسٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ عیسیٰ نے واضح طور پر گواہی دی کہ صرف اس کی روح واپس آتی ہے، لیکن واضح طور پر سابق ظاہری جسم کے ساتھ نہیں، اور نہ ہی کسی دوسرے کے ساتھ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایلیا پھر آیا، لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان قوانین پر عمل کیا جو موسیٰ نے یہودیوں کے لیے چھوڑے تھے، اور اس لیے وہ خود سے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ایلیا اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود کو نئی تعلیم کے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے کسی نہ کسی طرح اس بارے میں اشارے مل چکے تھے، لیکن اس نے اسے اور بھی الجھا دیا، یہاں تک کہ اس کے باپ زکریا نے بھی اسے ایک پیغام پہنچایا تھا، لیکن یوحنا نے یہ سب کچھ ایک طرف دھکیل دیا جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس کا خیال تھا کہ نئے مسیحا کو عہد نامہ قدیم اور اس کے قوانین پر اور بھی زیادہ لگن سے عمل کرنا ہے۔ عیسیٰ اس کی نظر میں اس کے بالکل برعکس تھا، اور اس طرح وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور ایلیا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کیوں تمام عیسائیت اپنے رب کی واپسی پر یقین رکھتی ہے، جبکہ عیسیٰ نے خود اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی آسمان سے واپس نہیں آتا؟ 2000 سالوں سے عیسائی بھی یہودیوں کی طرح ہی غلطی کر رہے ہیں، جو تنگ نظری کے ساتھ اپنے 2900 سال سے پہلے ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں میں بھی کیوں پائی جاتی ہے، جو مومن یہود و نصارہ کی طرح آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں سے اپنے مسیحا کی واپسی کی امید رکھتے ہیں؟ جب خدا نے مجھے چنا اور مجھے اس کی منشا کی دوڑ میں بھیجا گیا، تو اس نے سب سے پہلے مجھے سمجھایا کہ باغ عدن میں خدا کی بادشاہت کیسے قائم ہوگی۔ سب سے پہلے میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ باغ عدن انسانی دل ہے۔ اسے لامحالہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں خدا کی بادشاہت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے وہی بات کہی جو اس نے 2000 سال پہلے یسوع سے کہی تھی۔ فرق یہ ہے کہ خدا مجھ سے ذاتی طور پر بات کرتا ہے، کیونکہ میں اپنے پیارے آسمانی باپ کے براہ راست تسلط میں ہوں۔ فرشتے میرے ساتھ کام نہیں کرتے، فرشتے میرے آبجیکٹ ہیں، میری رعایا ہیں۔ خدا نے مجھ سے کہا، جو کچھ بھی تم سنتے ہو، جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو، تمہارے تمام مشاہدات نچلی بالواسطہ تحقیقات میں اور میرے زیر تسلط اعلیٰ براہ راست تخلیقات میں خطرناک نتائج سے قطع نظر ظاہر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو متاثر ہونے کی اجازت دیے بغیر۔ تمہیں ان تمام چیزوں کا اعلان کرنا چاہیے جس کا تمہیں تجربہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تم ظاہر کرتے ہو کہ میں نے تمہیں کیا مشاہدہ کرنے دیا، میں نے تم سے کیا کہا، تم نے میرے ساتھ کون سے سفر کیے اور میرے ساتھ تمہارے تجربات کیا تھے۔ اگر تم گری ہوئی تخلیق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہو تو میری نئی بادشاہت وجود میں آئے گی جو میری براہ راست حکمرانی میں ہوگی۔ میں نے خدا سے یہ عہد کیا کہ اپنا سفر شروع کیا، میں اپنے آسمانی باپ کے سامنے جھکتا ہوں اور کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہوں۔ آج بھی نصف صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد میں غیر متزلزل طور پر ظاہر کرتا ہوں، جیسا کہ پہلے دن جو کچھ میں نے سنا، کیا خدا نے مجھے ابدی زندگی میں دکھایا اور وہاں مجھے کیا تجربات ہوئے۔ میں اس سب کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور پھر بھی سالوں میں کچھ بہت ہی حیرت انگیز ہوا۔ میرا خاندان اور میرے بھائی اور بہنیں اس کے باوجود فرشتوں کے تسلط میں آ گئے، کیونکہ وہ نافرمان تھے، اور اب ان کے ذریعے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہی کچھ عیسیٰ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوا جو فرشتوں کی شریعت کے تحت آئے۔ بالکل ایسا ہی میرے رشتہ داروں اور یہاں تک کہ میرے ممبران کے ساتھ ہوا جو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس نئی تعلیم پر عمل کیا جو میں نے خدا کی طرف سے لاتا ہوں۔ 30 سالوں سے
میں ان لوگوں سے بار بار سن رہا ہوں جو مجھے گھیر لیتے ہیں یا مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک کہانی سنانے سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ دوسرے مجھے دماغی مریض قرار دیتے ہیں یا میں نے اپنے آپ کو خود نبی بنایا ہے۔ لوگ جہاں سوچتے ہیں مجھ پر الزام لگاتے ہیں، میرے ہر لفظ کو سونے کے پیمانے پر ڈالتے ہیں اور غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بس اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ کافی مواقع تھے جہاں میں درمیانی کورس کر سکتا تھا، لیکن شک کرنے والوں یا یہاں تک کہ مذاہب سے سمجھوتہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں روحانی راستے کو، خدا کے براہ راست تسلط کو چھوڑ دوں گا۔ اس صورت میں ایک نئے مذہب کے ظہور کا سبب بن سکتا ہوں، لیکن خدا کی دنیا کا نہیں۔ ایک نیا مذہب ہمیشہ اختلاط، الجھن کا خطرہ رکھتا ہے، اور پھر فرشتے دوبارہ اندر آتے ہیں اور معاملے کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ آخر میں لوگ ایک بار پھر فرشتوں کے زیر تسلط ہوں گے اور ان کے قوانین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے خدا کی منشا کے مطابق کسی سے کوئی سودا نہیں کیا اور نہ آئندہ کروں گا۔ پاکستان سے میرا خاندان روحانی دنیا میں نچلے جہانوں میں اختتام پذیر ہوا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں کہ میری بیوی کی طرح قریبی رشتہ داروں کے گھر والے کہاں جائیں گے۔ اگرچہ وہ ان سے محبت کرتی ہے، لیکن اس نے خود یہ جان لیا کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو خدا کی منشا کے بارے میں جان چکے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ بالکل درست طور پر ہوتا ہے جب وہ ان جہانوں پر پہنچ جاتے ہیں جن کی بنیاد بے خدا زمینی زندگی میں انہوں نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ 30 سال بعد وہ خود اس احساس میں آئی۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو شک کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں یا اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ خدا کی کارسازی موت کے بعد کی زندگی میں تاریک جہانوں میں اختتام پذیر ہوتی ہے، چاہے وہ جہنم میں ہوں یا درمیانی جہانوں میں کے بے شمار دائروں میں۔ مذاہب کا اصرار ہے کہ خدا پوشیدہ ہے۔ مذاہب کا اصرار ہے کہ خدا پوشیدہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ موسیٰ نے عہد نامہ قدیم میں کیا کیا جب وہ 73 لوگوں کو کوہ سینا پر لے گیا اور ان سب کو خدا کو دکھایا۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کی شکل سر سے پاؤں تک۔ خدا ان کے لیے ناگوار نہیں تھا، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں دعوت بھی کی اور خدا کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ نچلی تخلیق کے دائروں سے جہاں فرشتوں پر خدا کا بالواسطہ تسلط لاگو ہوتا ہے، وہ مجھے بار بار بتاتے ہیں کہ جب میرے ارکان اپنی زمینی موت کے بعد روحانی دنیا میں آتے ہیں تو ان کا کیا انتظار ہے۔ انہوں نے مجھے حکمرانی کے نظام کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور ایک روح کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ میں انہیں یہ سب تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن ان کا شعور محدود ہے۔ روحانی زندگی میں اس کا انتظار کرنے کے بجائے میرے ساتھی زیادہ سے زیادہ سوالات کرتے ہیں، حالانکہ وہ میری بہت سی کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ ان کے سوالوں کا ماخذ بظاہر سوکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اندر ہی اندر کسی نہ کسی طرح خدا کے براہ راست جہانوں میں داخل ہونے کے لیے سراغ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ ناممکن ہے۔ میں نے اپنے آخری لیکچر کے دوران انہیں سمجھایا کہ میری میراث کی بدولت وہ فردوس کے دائروں میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں میں ان کی روحانی ترقی میں مزید مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی انہیں اپنے ابعاد میں واپس جانا ہے جہاں وہ اپنی روحانی ترقی کے مطابق ہیں، اور وہاں سے انہیں اپنی روح میں اندھیرے سے آزاد ہونے کے لیے بار بار نیچے جانا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اتنی ہی کثرت سے انہیں اعلیٰ مقامات پر جانے کا موقع ملتا ہے، تاکہ وہ میری رہنمائی میں روحانی طور پر تیزی سے ترقی کر سکیں، تاکہ وہ اعلیٰ جہانوں پر چڑھ سکیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تمام انبیاء جن سے میں ذاتی طور پر ملا ہوں، وہ خود اب بھی
فردوس کے ترقی کے مراحل میں رہ رہے ہیں۔ فردوس کے جہان سچائی کے متعلقہ نوری دائرے ہیں۔ سچائی کو اپنی تکمیل وہیں پر فرشتوں کے اعلیٰ ترین مراحل میں پاتی ہے۔ کوئی بھی جہانوں کو شمار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے پار کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سب کا ایک ہی امکان ہے۔ کوئی نچلے جہان میں جا کر انسانیت کی مدد کر سکتا ہے۔ جب کوئی اپنے ہی جہان کی طرف لوٹتا ہے تو اسے اگلے اعلیٰ اور بہتر جہان کی طرف عروج کی صورت میں پہچان ملتی ہے۔ ان جہانوں ڈائمینشنز کی تبدیلیوں کو روح کا تناسخ انکارنیشن کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ زمینی جسم صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس سوال پذیر دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، بیماریاں بھی، یہاں تک کہ بدنصیبی بھی گھر میں نظر آتی ہے۔ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود برائی کی اولاد ہیں۔ ایک بار جب مملکت خدا داد قائم ہو جائے گی، وہاں مزید حادثات نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہمارے دروازے پر کوئی بدنصیبی، بدقسمتی منتظر رہے گی۔ بیماریاں ماضی کی بات ہوں گی۔ خدا کا نور براہ راست موجود ہوگا۔ برین انسان مستقبل میں خدا کی قدر کو جان لے گا۔ اور میں اپنی کتابوں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب 1 سے 12 سال کی عمر اور 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے تو وہ کن قوانین کے تحت ہوتے ہیں۔ میں نے بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس پر منحصر ہے کہ وہ زمین پر کس عمر تک پہنچتے ہیں اور وہ کیا قابلیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ بیماریاں یا بدقسمتی اور حادثات ان کی زندگیوں سے غائب ہو جائیں، ہاں، ہم ایک تاریک دنیا کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے ہیں اور انہیں خدا کے ان الفاظ پر توجہ دینا چاہیے جو میں پیش کرتا ہوں۔ صرف اسی طریقے سے ہم مل کر خدا کی بادشاہت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے تمام انبیاء حق کی، یعنی سچائی کی نشوونما کی کے متنوع مراحل کے بالکل مختلف جہانوں میں رہتے ہیں۔ محمد، عیسیٰ، موسیٰ، یسایہ، یرمیاہ، کرشنا، کنفیوشس، جین، بدھا، جو بھی فردوس کے بہت سے متعلقہ جہانوں میں سے ایک میں رہتے ہیں۔ اولیاء زیادہ تر غیر جانبدار جہانوں کے دائروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے انفرادی ترقی کے مطابق انہیں وقتاً فوقتاً فردوس میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن وہاں کا فیصلہ سخت اور بے رحم ہے۔ قانون کو تب تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ فرشتوں کے زیر تسلط اس کے ذریعے فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اس بار ہم زمین پر مملکت خدا داد قائم کرنے میں کامیاب ہوں، تاکہ آنے والی نسلوں میں سے ایک آنے والی نسل جلد ہی خدا کے تسلط پر آ سکے۔ آئیے ہم مل کر اپنی زندگی میں اپنے اوپر فرشتوں کے تسلط سے نجات کے لیے ایک ممکن کوشش کریں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیلی جنتیں، جو کہ خدا کی باپ کی فطرت کی علامت ہیں، اور سنہری جنتوں کی مخلوقات جو خدا کی ممتا کی فطرت کی عکاسی کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے زمین پر آئیں گی۔ میں کیسے چاہتا ہوں کہ خدا زمین پر آئے اور کہے، میں تم سے خوش ہوں۔ فرشتوں نے ایک بار مجھ سے بات کی کہ میری وجہ سے انسانی تاریخ میں 4000 سال کے مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن خدا نے یہ کہہ کر اس کی تردید کی، نہیں، تمہاری وجہ سے میرے دل 40,000 سال سے زیادہ کا وقت بالآخر ختم ہو جائے گا۔ چاہے جیسا بھی ہو، ایک بات یقینی ہے کہ اس صدی کے آخر تک مذاہب ناقابل تلافی ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ میں نے اپنی کتابوں کے دوسرے ابواب میں پہلے ہی ان تمام مستقبل کی تبدیلیوں کی وضاحت کی ہے، جو 2040 سے 2060 تک، 2060 سے 2080 تک، 2080 سے صدی کے آخر تک مراحل میں ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود مصائب اور محرومیوں سے بھرا ہوا وقت ہے تو اس کا ذمہ دار یہ گرتی ہوئی انسانیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی آواز پر دھیان نہیں دینا چاہتی۔ یہ آج کے ان تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو وہ نہیں سننا چاہتے جو خدا میرے ذریعے مسیحا کے طور پر ظاہر کر رہا ہے، لیکن ماضی کی
تاریخ کے مقابلے میں ایک چیز مختلف ہے، کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا تو نہ صرف اس زمین پر مسیح ہے بلکہ تو جنتوں پر بھی ہوگا۔ مزید یہ کہ تم پہلے سے ہی میرے لازوال دل ہو، میرا دل جنتوں سے بھی اوپر ہے، اور اس لیے خدا نے مجھ سے کہا تم ہمیشہ کی زندگی میں ہر جگہ میرے دل کی نمائندگی کرو گے۔ میرے لیے یہ خاص طور پر اہم تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو خدا کے بالواسطہ اور براہ راست غلبے کے معنی اور نتائج کی وضاحت کروں۔ زمین اور جنتوں پر خدا کی بادشاہت میں فرق۔ The difference between the dominion of God on earth and in the heavens۔ اس بات میں کرسٹینا نے مجھ سے یہ وضاحت کرنے کو کہا کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور جنتوں پر خدا کی حکمرانی میں کیا فرق ہے۔ اس نے مندرجہ ذیل وجہ سے سوال پوچھا۔ میں جتنا زیادہ تمہاری کتابوں کو پڑھتی ہوں اتنا ہی واضح ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت جنتوں پر خدا کی حکمرانی جیسی نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آج جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ اور آدم نے ابدی زندگی میں اپنا مقدر کہاں پایا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں زمین پر خدا کے زیر تسلط ہیں تو آپ خود بخود آسمان پر نہیں جاتے اور وہاں خدا کی موجودگی میں نہیں رہتے۔ عیسیٰ نے اپنی زندگی کے دوران براہ راست زمین پر خدا کے ساتھ کام کیا، لیکن اب وہ جنت کے دائروں میں ہے اور خدا کی اعلیٰ مخلوق میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ آدم کے لیے بھی ایسا ہی ہے جو عیسیٰ کی طرح ایک مسیحا تھا۔ میرے خیال میں مستقبل میں لوگوں کے لیے یہ ایک اہم پہلو ہے کہ وہ اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ خدا کو دیکھنا ایک تحفہ ہے جو انہیں خود کو زندگی بھر اپنے آپ کو قابل کر کے ثابت کرنا ہے، اور اس کا خود بخود یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی میں خدا کی موجودگی میں رہتے ہیں۔ میں نے پھر اس سے کہا مجھے اسے تھوڑا مختلف انداز میں بتانا چاہیے۔ انبیاء زمین پر قانون متعارف کرانے کے لیے آئے تھے، یعنی فرشتوں کے جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں، اور اخلاقی اور ضوابطی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ایک سائیڈ ڈش کے طور پر انہوں نے روحانیت کی خدمت کی۔ زیادہ تر انبیاء کا کام مسیح کے ظہور کی تیاری کرنا ہے۔ وہ تمام مخلوقات کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر فرشتے ان جہانوں کے جو خدا کے بالواسطہ تسلط کے تحت ہیں اور زمین پر مسیح کے دن کے لیے تیاری کرتے ہیں، جو اس کے نتیجے میں خدا کے براہ راست معاملہ کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ براہ راست معاملہ کرتا ہے، اور اس کی طرح سے رہنمائی اور ہدایات کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں پیشین گوئیاں تمام عظیم عالمی مذاہب میں موجود ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام۔ وہ سب اس حقیقت کی بات کرتے ہیں کہ زمین پر مسیح کے ساتھ ہی خدا کی حکومت بھی شروع ہو جائے گی۔ عیسیٰ نے مسیح کے ظہور کے بارے میں کہا کہ وہ علامتوں میں نہیں بلکہ براہ راست لوگوں سے بات کرے گا اور ان پر تمام راز افشا کرے گا۔ پھر مسیح لوگوں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ ایک مسیح تھا، اور اگر ہم ان جملوں کو لفظی طور پر سمجھ لیں تو وہ انسانیت کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن اس نے گڑبڑ کی۔ اس پیشین گوئی کے ساتھ وہ اس وقت گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنا مشن مکمل نہیں کر سکا کیونکہ وہ ناکام ہو گیا، اور جو مشن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عیسیٰ نے پہلے ایسا ہی کچھ سلمان کی زندگی میں ہوا تھا۔ عیسیٰ سے پہلے ایسا ہی کچھ سلیمان کی زندگی میں بھی ہوا تھا، اور ہمارے زمانے میں جب سنگم منہ نمودار ہوا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی دراصل خدا کی منشا اور زمین پر خدا کی بادشاہت کے کام کے لیے اپنا مشن شروع نہیں کیا، جس نے خود مکمل طور پر غلط موڑ لیا جب اس نے کہا مجھے دیکھو اور تم خدا کو دیکھو گے۔ اس کے ذریعے اس نے کہا کہ انبیاء خاص طور پر مسیح خدا کے تناسخ تھے۔ خدا خود موجود نہیں ہوگا۔ اس جملے سے اس نے ساری صورتحال کو تباہی میں بدل دیا۔ پھر مون اگلے مسیح کے طور پر آیا اور روحانی الجھنوں کا تاج پہنایا۔ بجائے اس کے کہ کچھ بہتر ہو، ایک نئے مسیح کے ہر ظہور کے ساتھ سب کچھ اور بھی خراب ہو گیا۔ مون نے
ان تمام چیزوں کو سر فہرست رکھا جو پہلے کہا گیا تھا کہ یہ اعلان کر کے کہ خدا کو روحانی دنیا میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ بلا شبہ پوری چیز سوال اٹھاتی ہے، زمین پر لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ خدا کسی نہ کسی طرح پوشیدہ ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا ایک ہتھوڑا ہے کہ خدا کو ابدی زندگی میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور یہ بالکل اسی تناظر میں تھا کہ ان سے سوالات کیے گئے، جس کے جواب میں مون نے کہا، فکر نہ کریں، خدا کا مردانہ پہلو مجھ میں اور عورت کا پہلو میری بیوی میں بسا ہوا ہے۔ آدھا خدا وہ ہے اور آدھا خدا میں۔ جب آپ ابدی زندگی میں پہنچیں گے، آپ ہمیں وہاں دیکھیں گے۔ ہمیں دیکھ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا ہم میں بسا ہوا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو اس نے پیچھے چھوڑی۔ اگر آپ اسے مزید قریب سے دیکھیں تو آپ کو مروجہ ہندوستانی تعلیمات کے ساتھ مضبوط مماثلتیں نظر آئیں گی، جن سے ہم بار بار سنتے ہیں، میں اپنے ماننے والوں کے لیے دعا ہوں، یا ہم سب خدا ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں خدا ہوں۔ اس طرح اس نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑی جو ہندوستانی تعلیمات نے اس سے پہلے نہیں کہی تھیں۔ اس طرح تاہم 1935 کے آس پاس پچھلی صدی میں ایک اور مسیحا نمودار ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ وہ احمدیہ تحریک کا بانی تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ وہ خدا ہے اور وہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین قائم کرے گا۔ اس کا علامتی معنی بہترین ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے لفظی طور پر سمجھا، اور اس لیے اس نے بھی خدا کی مریت ویزیبلٹی کے بارے میں سوالات پوچھے گئے، اور اس سے بھی خدا کی مریت اور ویزیبلٹی کے بارے میں سوالات پوچھے گئے، جس کے جواب میں اس نے کہا، جب تم مجھے دیکھتے ہو تم خدا کو دیکھتے ہو۔ ناکامی کی ایک لمبی قطار ہے جس میں یہ مسیحا شامل ہوتے ہیں۔ اب غور سے پوچھیں کہ کیا تاریخ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی؟ کیا آپ اب تک سمجھ گئے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے آگے کہا، اب جب کہ غلام احمد نے ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کی قیادت کی بات کی ہے، تو یہ سوال یکساں طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب جسمانی یا علامتی طور پر کیا ہے۔ لیکن اس نے اس بارے میں سب کو اندھیرے میں رکھا۔ اس نے جو کیا وہ مہلک تھا، اور اس میں ایک مسیحا کی طرح دوسرے کو کنفیوژن میں ڈنڈا منتقل کیا، لائک بیٹن پاس ریسنگ۔ ہر ایک نے اپنا تباہ کن حصہ ڈالا۔ غلام احمد نے مذہب کے تہہ خانے کو پیچھے چھوڑنے کی بجائے وہ رضاکارانہ طور پر اسلام کے شکنجے میں واپس آیا، حالانکہ وہ مذہب اس کے ظہور کی بنیاد نہیں تھا۔ محمد نے مسیحا کے لیے راستہ تیار کیا تھا، تاہم وہ کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ وہ خود کو مسیحا کے طور پر منتخب کیا جا سکے۔ اور اسی طرح محمد بھی فرشتوں کی رہنمائی میں آیا۔ کیسٹینا نے مجھے روکا اور جاننا چاہا، اگر محمد عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے کا انتخاب کرتا تو کیا وہ مسیحا بن جاتا؟ ہاں، وہ بن سکتا تھا۔ ممکنہ طور پر اس کا مشن اس سمت میں جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اگر وہ یسوع کے ساتھ کام کرتا تو وہ دنیا میں کس قسم کا رجحان لاتا۔ کیا یہ واقعی کچھ بہتر ہوگا؟ کم از کم یہ شرعی قانون نہ ہوتا اور اس سے کوئی نیا مذہب پیدا نہ ہوتا۔ در حقیقت اس وقت محمد کے فرشتوں کے زیر تسلط نہ آنے کا امکان ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمد نے عیسیٰ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد کے بعد اب غلام احمد نے کہا کہ وہ خود ایک مسیحا ہے، اور تمام پیشین گوئیاں اسی کا حوالہ دیں گی۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ وہ نئی جنتوں اور نئی زمین کو قائم کرے گا۔ وہ خاموش رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بجائے اس نے ایک کے بعد ایک غلطی کی۔
ایک طرف اس نے یہ بات کہی کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، اور دوسری طرف اس نے دل سے اقرار کیا کہ وہ محمد کے خادم کا خادم ہے اور وہ زندگی کے لیے نجات لائے گا۔ اس طرح غلام نے اپنے آپ کو محمد کے آبجیکٹ کے طور پر مائل کیا۔ کسی مذہب کے دائرے میں داخل نہ ہونے کی بجائے اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو محمد کے تابع کر دیا اور اس طرح اپنے اس امکان کو فراموش کر دیا کہ خدا اس کی مزید رہنمائی کرے، جیسا کہ خدا بچپن سے مجھ سے کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مذہب کا دور ختم ہونے والا ہے، اختتام تک اپنا گھر، اپنی ثقافت، اپنی روایت اور اپنا مذہب چھوڑ دو، پھر میں تمہیں ایک نئی دنیا دوں گا۔ لیکن غلام نے ایک کام اپنے ناکام پیشروؤں سے مختلف کیا۔ فرشتوں کے زیر تسلط آنے کی بجائے وہ محمد کے زیر تسلط آ گیا، اور یہ ناکامی کی تاریخ میں واقعی نیا تھا۔ اور اس نے اس تقدیر کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ اسلام ہی تقدیر ہے، میری نجات بھی محمد پر منحصر ہے۔ خدا کے بعد میں محمد سے جنونی طور پر محبت کرتا ہوں، اور اس طرح اس نے خدا کو خود سے الگ کر دیا اور بانی اسلام کے لیے اپنی جان لیوا جنونی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک تو اس نے خود اس صورتحال کو بھڑکا دیا، اور دوسری بات کے لیے جب خدا نے اسے انگلستان جانے کو کہا تو اس نے خدا کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ایک بار وہاں خدا اس پر مزید انکشاف کرے گا، لیکن اس نے کبھی انگلستان ہجرت نہیں کی، بلکہ بعد میں ان کے پیروکاروں نے ہجرت کی۔ وہاں بھی صرف اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ زیادہ پرامن ہے، لیکن دوسری صورت میں وہ اسلام کی شاخ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فرشتوں کے تسلط سے بچ کر مزید نیچے گر کر اور محمد کے نیچے ضم ہو گیا، تاہم اس کی الجھنوں کی نمائش مندرجہ ذیل بیان ہو سکتی ہے۔ وہ مواد یا روحانی معنی جس کے بارے میں اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ بولے خدا میرے پاس آتا ہے اور میں اس وقت سب سے خوبصورت عورت بن جاتا ہوں اور خدا میرے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت مجھے تمہیں کچھ سمجھانا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے گزشتہ اتوار سائمن نے 8 جولائی 2022 کا ایک کشف سنایا تھا، جہاں میں اور جوزفین نہانے والی جھیل پر آئس کریم کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ تب میں نے سائمن سے کہا خدا اور وہ فرشتے بھی اریاں کرنے والے کے کنارے پر نہانے والی جھیل پر ہیں، اور اسے خدا کے پاس جانا چاہیے اور سننا چاہیے کہ خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں یہاں جوزفین کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ وہ دوسری طرف تمہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ایک ایئر پروپیلر سیٹ دی اور وہ نہانے والی جھیل کے اوپر پہاڑی سے اڑ گیا۔ پرواز ایک مشکل معاملہ تھا کیونکہ اسے ٹکرانے سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اپنے پاؤں سے خود کو زمین سے یا درختوں سے دور دھکیلنا پڑتا تھا۔ سائمن کو اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ خدا کے 2 شیر عام ساحل کے کنارے پر آئے۔ شیروں میں سے ایک اس کے ساتھ اریانی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے راستہ بنایا اور بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ انہیں ڈر تھا کہ شیر انہیں کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سائمن اریاں بیچ پر داخل ہوتا، وہ جاگ گیا۔ عام ساحل اس پرانی دنیا کی علامت ہے۔ شیر اسے اریان بیچ کی طرف یعنی نیوڈسٹ بیچ کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن جہاں نیوڈسٹ نئی انسانیت ثقافت کے لیے کھڑا ہے۔ جب سائمن نے مجھے یہ بتایا تو اس نے کہا او خدا کو بھی اریانیت پسند ہے، اور شرارت سے مسکرا دیا۔ یہ تمہیں کیا بتاتا ہے کرسٹینا؟ اس کی ترجیحات
اس نے جواب دیا۔ میں نے جواب دیا نہیں۔ وہ اسے اور کیسے سمجھ سکتا تھا لفظی طور پر، اور اس جواب پر وہ بھی زور سے ہنسی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اس کی لمحاتی روحانی ترقی کی علامت ہے۔ سائمن نے اسے اس طرح سمجھا، او خدا کو بھی روحانیت پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں بھی روحانیت میں جا سکتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اس نے اس معنی کو یہی سمجھا، اور اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اتوار کو جب اس نے اسی طرح اس کشف کو بتانا چاہا تو میں اسے ایک لمحے کے لیے پہلے سے ایک طرف لے گیا اور اس سے کہا کہ اپنی کشف میں روحانی کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب فرشتے اور کیا دوسرے مخلوق اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، وہ خود اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کرتے۔ جب دوپہر کو لیٹ گیا تو انہوں نے مجھ سے کشف میں بات کی۔ جس طرح سائنس یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ خدا نے ہر چیز کو کیسے بنایا، اسی طرح روحانیت کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں بھی آپ کو اسے سمجھنے کے لیے تحقیق کرنی ہوگی۔ روحانیت بھی اس طرح سے سائنس کی ایک قسم ہے، لہٰذا پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو روحانی طور پر بڑھنا ہوگا۔ اور یہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ اگر آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے روحانی طور پر بڑھنے تک انتظار کرتے ہیں تو ہم مزید 300 سال تک خدا کی بادشاہت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ کیا اب تمہیں جواب سمجھ آیا؟ شاید اس میں 300 ملین سال بھی لگیں گے۔ جب میں بیدار ہوا تو فرشتے ابھی بھی مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت مجھے 1.5 گھنٹہ لیٹنے پر بھی افسوس ہوا۔ میں یہاں بینچ پر لیٹ سکتا تھا۔ اگر میں خراٹے نہ لیتا تو شاید میں نے اسے نہ دیکھا ہوتا۔ یہاں تک کہ چھوٹے پیغامات سے بھی وہ ایک پیچیدہ چیز بناتے ہیں۔ اس لیے میں نے سائمن سے کہا، ایسا مت بولو جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ اگر تم بھی اسی طرح بتاتے ہو تو تم اپنی بصارت کے غلط استعمال کا دروازہ کھول دیتے ہو۔ دوسرے یہ کہہ کر کے اپنی خواہش کا جواز پیش کریں گے کہ خدا خود ایرانیت کو پسند کرتا ہے، لیکن شیر نے ایرانی کی طرف کسی کو خوف نہیں سکھایا۔ یہ صرف ٹیکسٹائل بیچ پر ہوا ہے، یعنی نیکڈ بیچ پر، نیوڈ بیچ پر ہوا تھا۔ پھر بھی شیر ساحل سمندر تک اس کا ساتھ نہ دے سکا، اور اس نے اس سے پہلے ہی کہا، تمہارا باپ جانتا ہے کہ خدا تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کے لیے کرو، کیونکہ وہ جاگ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سائمن اپنی زندگی میں بھی خدا کی نئی دنیا نہیں دیکھے گا۔ اگر آپ کسی کو برف کے لیے لائن میں کھڑے دیکھتے ہیں تو یہ ایک مالی نعمت کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مالی فائدے کی تمنا نہیں کی۔ تاہم اگر آپ مجھے وہاں کھڑے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آنے والے بچوں کے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے وہ روحانی وراثت حاصل کر سکیں۔ کیا یہ اب تم پر واضح ہے کرسٹینا؟ اس نے تصدیق کیا۔ کرسٹینا، اگر میں مسیحا کے طور پر ظاہر نہ ہوتا تو 30 لاکھ اور مسیحا آنے ہوتے، اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کیا خدا کی بادشاہت حقیقت میں بن گئی ہوگی؟ اب ایک آدمی تھا جو تمام علامتوں کو تحلیل کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں اسے دنیاوی لحاظ سے پروفیسر ماسٹر مائنڈ کہا جانا چاہیے تھا، جس سے ڈاکٹریت کی ہر ڈگری تصور کی جا سکتی تھی۔ وہ واقعی روحانی معاملات میں جناب ڈاکٹر یعنی بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ عیسیٰ تھا۔ علامتوں کے معنی اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن دیکھیں کہ اس نے اپنی قدامت پسند اور بنیاد پرست بنیادی غلطی کی۔ اس کا دماغ اسے ایک غلط فہمی کی طرف لے گیا کہ لوگ
بہرحال اس کے تمام انکشافات کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ابھی تک اپنی بچگانہ سوچ میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور وہ انہیں ایسی بے پناہ روحانی سچائیوں کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا جو ان پر افق سے بہت دور تھیں۔ اپنے نتیجے پر اس نے اپنا منہ بند رکھا، لیکن اس نے مختلف فیصلہ کرنے کے لیے عقل کے لیے صرف ایک قدم اٹھایا۔ وہ اسے مستقبل کے لیے چھوڑ سکتا تھا، اور اسے کیا روک رہا تھا؟ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنی علامتوں کو تحلیل نہیں کیا تو لوگ اس کی پیروی زیادہ دیر تک کریں گے، کیونکہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ اس جیسا کوئی دوبارہ زمین پر نہیں آئے گا۔ میں یہ کیسے جان سکتا ہوں؟ میں اسے ان کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ باپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ کیا تم اس بات سے اتفاق کر سکتی ہو کرسٹینا؟ اس بیان کو دیکھ کر اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی طرح سمجھے اور اس کی پیروی کرے۔ اس نے حقیقت میں سوچا کہ وہ واحد شخص ہے جو ایسا کر سکتا ہے، جس نے واقعی تصور کیا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی اس سے مماثلت نہیں ہو سکتا، اس سے مماثل نہیں ہو سکتا اور اسے واقعی جان سکتا ہے۔ یہ صرف خدا کے لیے مخصوص ہوگا۔ کیا تم اسے اب دیکھ سکتے ہو؟ اور اسی لیے میں تمام مسیحیوں اور انبیاء کو احتیاطی مثالوں کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اب میں خدا کی منشا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں، اور میرے پاس دو راستے ہیں۔ میں اپنی وضاحت کرتا ہوں جتنا معاشرہ سمجھ سکتا ہے، یا میں موجودہ مذاہب میں سے کسی ایک کی بنیاد استعمال کرتا ہوں۔ وہ مذہب اپنی پوری طاقت سے میرا ساتھ دے گا۔ کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ میں تمہیں ایک مثال دوں گا۔ اگر میں CDU کے نمائندے کے طور پر کھڑا ہوں تو ایک ہی پارٹی کے تمام اراکین میری حمایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ میری صلاحیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر دوسری طرف میں SPD میں شامل ہوتا ہوں تو اس کے اراکین میری حمایت کریں گے۔ اگر میں فرشتہ میں شامل ہو جاؤں تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا اب تم پر واضح ہے؟ لیکن میں ان کی پیشکشوں کو مسترد کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں انہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں اپنی غلطیاں کہاں کیں، اور یہ کہ وہ جس طرح سے پوری چیز کے بارے میں گئے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور ان کا کیا جواب ہے؟ وہ مجھ سے کہتے ہیں، اچھا اپنی بنیاد خود بناؤ۔ اب سوچئے کہ اگر مجھے اپنی پارٹی بنانا ہے تو مجھے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے 5% کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ کرسٹینا نے جواب دیا، ہاں ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے۔ لیکن کرسٹینا، اگر تم 5% رکاوٹ کو بھی سنبھال لیتے ہو تب بھی تم پارلیمنٹ میں ہو۔ لیکن وہاں تم اب بھی ایک انڈر ڈاگ ہو، بالکل اسی طرح جیسے یہاں اس ملک میں متبادل۔ آج بھلے ہی اس جماعت کو زیادہ وقار حاصل ہو، لیکن چند سال پہلے یہ سیاست میں بالکل نہیں تھی۔ لیکن اگرچہ اگلے انتخابات میں 1% بھی ہار جاتا ہے اور حد سے نیچے کھسک جاتا ہے تو یہ پارلیمنٹ میں اپنی تمام نشستیں کھو دے گا۔ روحانی طور پر صورتحال میرے لیے بہت ملتی جلتی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت اس طرح وجود میں آئے جس طرح خدا چاہتا ہے، یا میں بہتر طور پہ دوسروں کی مدد قبول کروں تاکہ سارا معاملہ تیز ہو جائے اور پھر مذاہب پارٹیوں کی طرح میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ البتہ اگر کوئی بڑی جماعت میری پشت پناہی کرتی ہے تو میں شاید آج چانسلر کا امیدوار منتخب نہ ہو سکوں، لیکن شاید مستقبل میں کسی وقت۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں اس سب کو مسترد کرتا ہوں، اور اس طرح میں وہیں کھڑا ہوں اور فرشتوں کی پارلیمنٹ میں نشست بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہاں عیسائیت کی اکثریت ہے۔ 5 سے 10 سالوں میں اسلام وہ پوزیشن لے لے گا، اور اگر میں یہ راستہ اختیار کرتا ہوں تو انسانیت یا بالواسطہ تسلط میں آ جائے گی اور انصاف کیا جائے گا، اور باقی سب کیا کریں جن کی حمایت میں رد کرتا ہوں؟ مجھے جواب دیتے ہیں، وہ
کندھے اچکاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جہنم میں جاؤ اور اکیلے ہی کوشش کرو، تم دیکھو گے کہ تم کتنی دور پہنچتے ہو، اور اگر تم جہنم میں نہ گئے تو ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ اور اس طرح ان کے اور میرے درمیان بحث شروع ہو گئی، اور وہ اعلیٰ ہستی جو جنتوں پر براہ راست خدا کے زیر تسلط ہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ بہادری سے فائر کے میدان سے پیچھے ہٹ گئے اور سفارتی انداز میں جواب دیا، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ انسانی تخلیق قدیم زمانے سے فرشتوں کے زیر تسلط رہی ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ خدا کی بیٹی نے جب مجھے پہلی بار دیکھا تو مجھ سے کیا پوچھا؟ کرسٹینا نے سر ہلایا۔ میں نے بات کو جاری رکھا، او پیارے، تم صرف سب کچھ لکھتے ہو لیکن تم سب کچھ بھول جاتے ہو۔ وہ اپنے بے تکلف انداز میں ہنسی اور چٹکارے دار انداز میں جواب دیا، یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ میں اسے کاغذ پر اتار دوں۔ کیا تم نے اسی طرح گیٹی کو حکم دیا ہے؟ میں چیک کروں گا۔ اس کے پاس ہمیشہ جواب تیار ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، آخر میں نے اسے اپنی کتاب میں لکھا، خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ گفتگو۔ جب میں سنہری جنتوں میں روشنی کی اپنی نیلی روشنی کی گیند کے ساتھ 8 مخلوقات کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں ایک اعلیٰ ہستی ہوں۔ وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر مجھے چومنا چاہتے تھے۔ جب میں روشنی کے گولے سے نکلا تو یہ جان کر خوف زدہ ہو گئے کہ میں صرف ایک انسان ہوں۔ انہیں ماؤنٹ ایورسٹ کی توقع تھی اور جو ابھرا وہ صرف ایک چھوٹا سا چوہا تھا۔ میں نے مدد کی درخواست کی کیونکہ لوگ لاکھوں سالوں سے تکلیف میں ہیں، اور انہوں نے مجھے نہ سمجھنے کا بہانہ کیا اور بجائے مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ کرسٹینا نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتی تھی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سوال نے مجھے اندر ہی اندر کھڑا کر دیا ہوگا۔ میں نے آگے کہا، دراصل وہ مجھ سے اس طرح پوچھنا چاہتے تھے، تم یہاں خدا کے براہ راست تسلط کے تحت ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ خدا نے ضرور غلطی کی ہے، کیونکہ وہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں بالواسطہ تخلیق کے طور پر نیلی روشنی کا مالک ہوں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات ان کے دماغ میں گونجی۔ وہ اسے سمجھ نہ سکے۔ پہلی بار جنتوں کے جہانوں میں الجھن پھیل گئی۔ اب میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور صرف اپنی موجودگی سے ان کا دماغ پریشان ہو گیا۔ کیا تم اسے دیکھتی ہو کرسٹینا؟ بالواسطہ جہان جنتوں کی مخلوقات کو خدا کے بارے میں مزید الجھاتی ہیں۔ انہوں نے اسے ظاہر نہ ہونے کی کوشش کی اور اس لیے انہوں نے سفارتی طور پر اس سے نمٹنے کی کوشش کی اور بہانے بنائے۔ ہمیں بہت افسوس ہے لیکن خدا ہمیں تمہاری مدد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ ہم بالواسطہ مخلوق کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ تمہیں واپس جانا پڑے گا کیونکہ تمام اختیار خدا نے فرشتوں کو دے دیا ہے۔ یہ ایسا ہی تھا کہ وکیل کے پاس جا کر اپنا بل پیشگی ادا کریں اور وہاں سے مسئلہ حل کی بجائے آپ کو ایک اور غلط مشورہ مل جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نچلی مخلوق زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے دائروں میں پہنچتی ہے، اس لیے مجھے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کرسٹینا، اگر میں فرشتوں کے ساتھ کام کروں تو کوئی نئی دنیا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مخمصے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں جنتوں مخلوق کی روحانی الجھنیں اور بھی بڑھ گئیں، لہٰذا انہوں نے اس سوال کے ساتھ براہ راست خدا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ہر شخص جو فرشتوں کی دنیا کے لیے بھی اہل نہیں، اس کے پاس اتنی روشنی کیسے ہو سکتی ہے، اور تم اس آسمان کی کنجی کیسے دے سکتے ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ کرسٹینا کہ خدا نے کیا جواب دیا؟ میں نے علامتی طور پر اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور اپنی درمیانی انگلی کو
اوپر کی طرف بڑھا دیا۔ میری بیوی اس بات پر ہنستے ہوئے دور جا گری۔ وہ میری کھل کر کہانی سنانے سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کو یہ جواب ضرور مل گیا ہے نا؟ یہ کہکھا دار جواب تھا۔ دعا میں یا سامعین کے ایک گروپ کے سامنے میں اسے زیادہ نرمی سے رکھوں گا اور کہوں گا کہ خدا نے جواب دیا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اس کی ہنسی نے مجھے متاثر کیا، لہٰذا میں نے مذاق میں اس سے پوچھا، اچھا کرسٹینا، کیا تمہیں اب بھی براہ راست یا بالواسطہ وضاحت کی ضرورت ہے؟ تم جانتی ہو خدا کے لیے اعلیٰ مخلوقات کے جذبات واقعی ثانوی ہیں، کیونکہ وہ اس سے بہت کم ملاقات کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنی درخواست کے ساتھ دوبارہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے تو اس کا جواب ناقابل دید ہوگا۔ اپنی بالواسطہ تخلیق میں ہم ایسی درخواستوں کو کہتے ہیں، جہنم میں جاؤ۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے ایسا سوال کرنے والے؟ اور یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا خالق ہے اور ان میں سے ایک بھی نہیں، یا ان کا ماتحت بھی نہیں، بالکل اس کے مخالف۔ اور اس طرح ان مخلوقات نے فیصلہ کیا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس معاملے میں دوبارہ خدا کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم اس شخص سے اس کے ذریعے ایک یا دو چیزیں معلوم کرنے کو کہیں تو یہ شاید آسان ہے۔ اور اس طرح جب میں پہلے ہی جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے واپس بلایا، اے میرے پیارے آؤ اور پھر سے ملو۔ میں اس کا مقصد یعنی آبجیکٹ بن گیا۔ اس کے علم کی تجربہ گاہ میں تخلیقات، لیکن میں لیبارٹری کا وہ چوہا ہوں جس پر وہ اپنے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے کہانی کو ایک پزل کی طرح ایک ساتھ ایک بڑی تصویر بنانا آسان ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اور اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں اسے آہستہ آہستہ ایک وقت میں ایک قدم اٹھانا ہوگا۔ مجھ سے پہلے ہماری حالیہ تاریخ میں 10 سے زیادہ مسیحا تھے۔ اگر ہم 2000 سال پیچھے دیکھیں تو 12 بھی تھے، اور ہر ایک نے وضاحت فراہم کرنے کی بجائے الجھن میں اضافہ کیا۔ لہٰذا میں نے خدا کی بات سننے اور اس نعرے پر عمل کرنے کے لیے ایک مختصر راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدترین کے لیے تیار کرو اور بہترین کی امید رکھو۔ صرف میں ہی ان تمام نتائج کو جانتا ہوں جو میرے منتظر ہیں، چاہے میں کوئی بھی فیصلہ کروں۔ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کے اختتام پر وہ میری روشنی کی نیلی گولے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب میں کہوں گا نہیں یہ میرا اپنا ہے، وہ مجھ سے پوچھیں گے یہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خدا کی بادشاہت نہیں بنائی؟ اور پھر مجھے بالواسطہ جہانوں سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ وہاں مجھ پر بہت سے فیصلے کیے جائیں گے۔ کرسٹینا، میں نے اس سب کے بارے میں سوچا ہے۔ میں رات کے وقت جنگل میں صرف صاف ستاروں سے بھرے آسمان سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ مجھے وہاں کھینچا گیا ہے تاکہ میں اپنے تاثرات بنا سکوں۔ فطرت میری اپنی ہم آہنگی میں مدد کرتی ہے۔ فطرت ہے اور کبھی نہیں گرے گی۔ یہ مجھ میں ہم آہنگی کے اضافے کو متحرک کرتا ہے، جو صحیح رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ میں جہاں بھی درختوں کے نیچے دعا کرتا ہوں، مجھے مخلصانہ جواب ملتا ہے۔ تو کہا جائے تو کیا یہ تمہارے لیے ایک مثالی ماحول ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے وہاں ایک جواب ملا ہے۔ آپ چارجز کو ایک طرح کے انٹرفیس میں ایک ساتھ لا سکتے ہیں۔ آپ صرف 3 جملے کہتے ہیں اور پھر ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے تک تشخیص کی پوری میراتھن گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا اختتام بھی ایک میٹنگ پوائنٹ میں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یقین کرنے کے قابل ہونا ہوگا، جو کچھ خدا کے لیے بہتر تھا میں نے کیا۔ کیا تم یہ سمجھ گئی ہو؟ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ
مجھ سے کہتے ہیں یہ صحیح تھا لیکن یہ اور وہ غلط تھا، اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ جو کچھ خدا کے لیے بہتر تھا میں نے کیا ہے، اور صرف تو ہی میرے لیے میرا صلہ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن میرا جواب یہی ہوگا، ہزاروں سالوں سے بار بار میرا فیصلہ کرنے کی بجائے اب تو یہ سب ایک ساتھ سامنے لا سکتا ہے، اب تو یہ سب ایک ساتھ میرے سامنے لا سکتا ہے۔ میں نے وہی کیا جو خدا کے لیے بہتر ہے، میں اپنا دفاع نہیں کروں گا۔ اگر آپ اب مٹروں کو سوپ میں شمار کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا غلط تھا اور کیا صحیح تھا، تو تم سمجھ گئی نا کرسٹینا۔ اگر انہوں نے مجھے اس میں ڈال دیا تو میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا اور کہوں گا کہ انہیں میرے کیس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فوری طور پر فیصلہ سنانے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر مدعا علیہ درخواست داخل نہ کرے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر اپنے نتائج کی بنیاد پر سزا دے سکتے ہیں۔ یہ میرے جواب کا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ جو قدرت نے مجھے دیا وہ یہ ہے کہ ذات تم نے جنتوں اور روحانی زندگی میں سب کچھ دیکھا ہے، لیکن یہ آسمان تمہارے لیے حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک خواب ہے۔ یہاں جنگل میں، فطرت میں، تمہاری جنت تمہارے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ تم جانتی ہو کرسٹینا، وہ اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے، چاہے میں درمیانی جہان میں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہاں بھی ایک عجیب فطرت موجود ہے۔ وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جو اس طرح کے فیصلے کو درست ثابت کرے۔ یہاں تک کہ اگر مجھے درمیانی جہان میں اپنی کمائی کا کم سے کم حصہ ملتا ہے، تب بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ ادنیٰ دائرے بھی میرے لیے جنت کی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ جگہیں اب بھی دن رات کوئلے کی دھول میں سانس لینے سے بہتر ہیں، جہاں وادیاں اور پہاڑ قطار میں کھڑے ہوں، جہاں نہریں سرسراتی ہوں اور پرندے گنگناتے ہوں، جہاں پھولوں کی مہک دل فریب ہو اور فطرت کی ہریالی حواس کو سکون بخشتی ہو۔ میرے لیے میں نے ایمانداری سے پتہ چلا ہے، اور میرا مطلب یہ ہے کہ بہت خلوص سے چیک پاس پر بھروسہ کرنے یا یہاں تک کہ خواب دیکھنے کی بجائے کہ میں ایک دن جنتوں میں پہنچ سکتا ہوں، بالکل غیر حقیقی ہے۔ میرے لیے یہ فطرت ہی جنت ہے۔ میرے لیے یہاں زمین پر ہی جنتوں کے سنہری اور نیلے دائرے ہماری مکمل جیت ہیں۔ میں کسی بھی وقت وہاں جا سکتا ہوں اور گہری سانس لے سکتا ہوں، کیونکہ یہ خوبصورتی مجھے اپنے خالق کی یاد دلاتی ہے، جنتیں اور خدا ایسے نہیں ہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ اگر مجھے کبھی طاقت اور موقع ملا تو میں اس زمین کو اور بھی شاندار بناؤں گا۔ ان دو جوابات نے مجھے مکمل نجات دلائی۔ ان دو جوابات کے بعد جن کو میں نے فطرت سے پہچانا، خدا نے مجھ سے کہا، ذات میری فطرت سے پیار کرو، میری نیچر سے پیار کرو، اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں پھر مجھے کیا صدمہ پہنچا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے فردوس میں جانے سے روکیں، جو کہ تمام ادنیٰ مخلوقات میں نمایاں ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جنتیں حقیقت نہیں ہیں۔ مجھے ان کی طرف سے جو بھی ترغیب ہے ان کے دائروں میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ میں تمہیں یہاں ایک آخری مثال دوں گا اور پھر اسے کافی سمجھا جائے۔ اپنی دعا میں جو میں درختوں کے تاجوں کے نیچے کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، میں مسلسل دعا کرتا ہوں، خدا جس نے مجھے یہ مشن دیا ہے مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ جیسے جیسے میرے الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلتے ہیں، میں ہمیشہ نیلی روشنی کو آتا دیکھتا ہوں۔ میری آنکھوں سے باہر یہ نشان مجھ پر واضح ہے جیسے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر روشنی پہلے ہی آنکھوں میں داخل ہو جائے تو روح کتنی زیادہ چمکے گی۔ یہ بالکل وہی ہے جو عیسیٰ نے کہا، یہ سب حقیقت ہے، لیکن جیسے ہی روحانی دنیا میں میرا فیصلہ شروع ہوتا ہے، بدترین طور پر مجھ سے سب کچھ چھین لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں شروع سے ہی کچھ امید نہیں رکھتا ہوں تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھ پر کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟
آخرکار میں زمین پر اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کرسٹینا، اگر تم پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہو تو اب تمہیں کوئی چیز چونکا نہیں سکتی۔ اس امید پر میں نے پہلے ہی اپنے آپ کو استعفیٰ دے دیا ہے کہ روحانی دنیا میں بدترین صورت میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ رات کی نماز کے دوران میں ایک درخت سے گزرا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت سے درخت دیکھے ہیں جو فردوس میں بھی اڑ سکتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرا دل دھڑک گیا اور میں نے کہا کہ روحانی زندگی میں جو کچھ بھی غلط ہو جائے، شاید نہ خدا اور نہ ہی جنتوں کی اعلیٰ مخلوقات میری مدد کر سکیں۔ اور پھر میں فردوس کے فرشتوں کے قانون کی زد میں آ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کسی بلیک ہول میں اتروں۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ بہت دور لے جا سکتے ہو؟ تم لاکھوں کلومیٹر لمبے ہو۔ اچانک مجھے آوازیں سنائی دیں جو مجھ سے بول رہی تھیں، فرض کرو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں جو شاید لاکھوں نوری سال دور ہوں، تم وہاں کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں وہاں اپنی محبت یاد رکھوں گا۔ وہ وقت جب سب شروع ہوا، میں ان لمحات کو اپنی یادوں سے نکالوں گا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت کے جذبات کے سمندر میں ایک بار پھر غوطہ لگاؤں۔ اگر تم مجھے اپنے جہانوں میں جگہ دے سکتے ہو، چاہے وہ فردوس ہو یا جہاں کہیں بھی، جہاں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، جہاں میں آزادی اور امن سے گھرا ہوا ہوں، فیصلے سے محفوظ ہوں، تو میں وہاں تمہارے تاج میں ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا سکتا ہوں، اور وہاں میں صرف اپنے خالق کو پورے شکر کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے منہ سے یہ جملے نکلے تو جواب کے بجائے مجھے صرف ایک خاموش رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک سرسراہٹ کی آواز ہوا سے گزری، آہستہ سے پتوں کو آگے پیچھے ہلاتی رہی۔ اچانک خاموشی چھا گئی اور مجھے اپنے اوپر ایک صاف آواز سنائی دی، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور نچلی مخلوق کے ان دائروں سے اڑ جائیں گے۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو کسی اور سے پوچھے بغیر تمہیں اپنی جنت لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے شکر گزاری سے جواب دیا، مجھے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کے ذریعے فیصلہ کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے کسی جہان میں پھنس جائے۔ بس مجھے میرے بچپن جیسی جگہ پر لے چلو، کیونکہ وہاں اس وقت کی طرح ہلکا پھلکا اور بے فکر ہو کر میں صرف ایک بار پھر خدا سے پیار کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا۔ یہ مخلوق زمین پر ہمارے درختوں کی طرف بہت متوجہ ہیں، واقعی ان کی طرف سے ایک ناقابل یقین محبت ہے۔ ان کی شکل بھی درختوں سے ملتی جلتی ہے، جس کی شاید کم از کم ایک وجہ ہے۔ اگر وہ کھلتے ہیں تو کوئی ان میں موجود کسی وجود کو پہچانتا ہے، اگر انہیں بند کر دیا جائے تو وہ عام درختوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تم جانتی ہو کرسٹینا، جنگ کے وقت لوگ اپنے ٹینک پر پتوں کا ایک گچھا لگاتے ہیں تاکہ وہ ماحول میں اچھی طرح چھپ جائیں۔ اگر آپ انہیں لے جاتے ہیں تو ٹینک دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ درختوں کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، وہ خود کو درختوں کی شکل میں چھپاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق پہاڑوں کی طرح لمبی ہیں، حالانکہ اس مثال کو لفظی طور پر سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت میں یہ درخت مخلوق تقریباً لامحدود اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آخری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے پیشروؤں کی طرح توجہ کا مرکز نہ بننے کے لیے کیا ہے۔ وہ جگہ صرف خدا کی ہے، چاہے میں نے کچھ غلط کیا یا اس کے آگے یہ مزید غلطیاں کی، یہ الگ بات ہے۔ میری ساری زندگی میں میں اپنی اس نیت سے کار فرما رہا ہوں کہ انسانیت کو خدا کو آسان سے آسان تر طریقے سے جاننا چاہیے۔ میں ہر کام میں خدا کو مرکز میں رکھتا ہوں اور خود کو اس دائرے سے
مکمل طور پر نکال دیتا ہوں۔ البتہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا میرے بارے میں گواہی دے گا۔ زاہد کی غلطیاں صرف اس لیے ہوئیں کہ وہ چاہتا تھا کہ انسانیت مجھے جان لے، لہٰذا وہ نہ کبھی نچلی مخلوقات کے قوانین کے زد میں آئے گا اور نہ ہی اعلیٰ مخلوقات کے۔ میں خدا اس کا خیال رکھوں گا۔ میں اسے زیادہ کیا کہوں؟ خدا اگر مداخلت کرے تو ادنیٰ اور اعلیٰ مخلوقات اور کیا کر سکتی ہیں؟ دوسرے انبیاء کے مکاشفات، ویژنز آف ادر پرافٹس۔ کرسٹینا نے اس بات کے بعد مجھ سے پوچھا، زاہد اگر تم اپنی کتابوں میں دوسرے انبیاء اور مسیحوں کے مکاشفات بغیر ان کے معنی کے وضاحت کے نقل کرتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دماغ سے بھری دنیا میں آج آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو لوگ آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ یہ رائے کیوں رکھتے ہیں؟ کرسٹینا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے سوال کا مقصد تحریک احمدیہ کے پیغمبر سے ہے، جس کی فطرت کا موازنہ ہمارے سابق ممبر باللہ سے کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مؤخر ذکر نے چیزوں کو دیکھا، لہٰذا اس نے انہیں لکھ دیا۔ مجھے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، در حقیقت ایک نیا آسمان اور نئی زمین پیدا کرنے کے لیے۔ غلام احمد نے اپنے بارے میں کہا، میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان بنا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس کا یہ مطلب تھا یا وہ جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا تھا؟ اگر کوئی حقیقت میں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرے وغیرہ، پھر اس کے پیروکار کہیں گے ہاں ہم تم پر یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ تم ایک مسیحا ہو، لیکن تم غلامی میں ہو کیونکہ وہ تمہارا موضوع یعنی سبجیکٹ ہے۔ وہ تمہارا اس لیے سبجیکٹ ہے کیونکہ اس نے کہا کہ وہ خدا ہے، چاہے اس کا مطلب غلامی علامتی طور پر تھا یا جسمانی طور پر۔ اس کے بغیر تم کبھی مسیحا نہ بن سکتے۔ اس نے ہمیشہ اپنے بیانات کو ایک حقیقی کردار دیا۔ ایک بار اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جس کے بارے میں اس نے کہا کہ جنتوں میں اس کا ساتھی ہونا مقدر ہوا ہے۔ ایک مولوی اس بات سے بہت ناراض ہوا، اس سے بات کی اور اس کے بعد اس کی شادی دوسرے شخص سے کر دی گئی۔ اس طرح غلام کو جھوٹا سمجھا گیا۔ غلام کو پہلے سے سوچے بغیر ہر چیز کے بارے میں بات کرنے کی ناقابل یقین جلدی تھی، اور اب اس نے خدا سے کہا کہ ہائے میں نے جو دیکھا وہ سچ نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے اس قول کو سمجھنا ہے۔ جب اس نے عورت ہونے کی بات کہی کیونکہ یہ خوبی اس کے زمانے میں عورتوں کی طرف منسوب تھی، میرے لیے سوال یہ ہے کہ اگر میں اس تمثیل کو تحلیل کر دوں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ احمدی اور مسلمان زمانہ قدیم سے معنی کے بارے میں جھگڑتے رہے ہیں۔ 100% مسلمان اسے جسمانی طور پر سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ غلام احمد پر لعنت بھیجتے ہیں اور اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ اگر میں اس تنازع میں دخل دیتا ہوں تو میں مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو کھو دیتا ہوں جو میری طرف سے دی گئی خدا کی تعلیمات کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف احمدیوں کو ان کے بانی کے بیانات کی وجہ سے معافی کے ساتھ ستا رہے ہیں۔ اگر میں مداخلت کروں تو وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ وہ مجھ پر احمدیوں کا ساتھ دینے کا الزام لگائیں گے۔ ویسے بھی احمدیوں کے اپنے 80% ارکان اس بارے میں متذبذب ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کی مانند ہیں۔ وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، ان پر یقین نہیں کرتا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم اس کے صرف ایک بیان کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس نے ایسی باتوں کا ایک پورا پہاڑ کہہ دیا ہے۔ پہلے اس کے منہ سے نکلا اور پھر اس نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی۔ جتنی بار اس نے ایسا کیا، یعنی پہلے کچھ پھیلایا اور پھر یو ٹرن لے لیا،
مسلمانوں کو اتنا ہی یقین ہو گیا کہ وہ ایک بدتمیز جھوٹا شخص ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بیانات کی انتہا یہ تھی کہ میں کبھی نبی نہیں ہوں گا، کیونکہ تب میں اپنے آقا محمد کا دشمن بن جاؤں گا، لیکن میں اس کا وفادار ہوں اور میں اس کے ماتحت ہوں۔ 8 سال بعد اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس نے اس قسم کا بیان دیا ہے، لیکن اب اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنائے گا۔ ہاں، یہ اس کو دکھایا گیا تاکہ وہ اپنے اوپر بوجھ اٹھا لے اور خدا کی دنیا قائم ہو سکے۔ خدا نے خود اسے یہ کام دیا، اور ہاں، اس نے واقعی خدا کو دیکھا، لیکن اس کے بعد اسے ان چیزوں کو ظاہر کرنا چاہیے تھا جو خدا نے اس سے کرنے کو کہا تھا۔ لیکن غلام نے محمد سے اپنی اندھی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، لہٰذا اس کے خواب اس کے لیے ناقابل وضاحت بن گئے۔ اگر ہم اس کی نظر میں غور کریں تو وہ عورت بن گئی ہے اور خدا اس کی حاضری دیتا ہے، تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے، اس لیے وہ اس کشف میں عورت کا کردار ادا کرتا ہے۔ خدا اس کا آبجیکٹ ہے۔ یہ الجھن یعقوب کی زندگی میں بھی پیش آئی جب اس کے بیٹے یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ سورج اور ستارے یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یعقوب بہت عقل مند شخص تھا، اور اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا میں، تیری ماں اور تیرے بھائی تیرے آگے سجدہ کریں گے؟ تم نے دیکھا کرسٹینا، یعقوب نے علامت ظاہر کی تھی۔ یعقوب بہت حیران ہوا اور اس نے دوبارہ سوال کیا، کیا واقعی میں، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور خدا کے سامنے نہیں؟ یوسف نے جواب دیا، تو میں نے اسے دیکھا ہے، مرد اور عورت، ایک آبجیکٹ سبجیکٹ رشتہ کے طور پر۔ پھر کشف اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ غلام احمد خدا کا آبجیکٹ ہے۔ اب جمع کو دیکھیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کچھ نیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے ایسا ہی کیا، لیکن معروض کے طور پر غلام نے اپنے اختیار سے ان انکشافات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا کام تھا کہ وہ اپنے نظارے یعنی اپنے روحانی مشاہدات لوگوں کو بتائے اور معنی بھی بیان کرے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو خدا کی سچائی بھی سامنے آ جاتی جو غلام احمد کو لوگوں تک پہنچانی چاہیے تھی۔ ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اس نے اپنے خوابوں کا مطلب ظاہر نہیں کیا۔ ایک اور بار اس نے کہا کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہو گیا ہے، پھر معنی کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ حمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دوبارہ پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ایک بچہ دن کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ اس لحاظ سے پنرجنم کا ہندو مت میں تناسخ یعنی ری انکارنیشن کے نظریے کے عقیدے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی بار انہوں نے مجھے دوبارہ جنم دکھایا اور میں نے دیکھا کہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، پس پچھلا جنم در حقیقت واقع ہو چکا تھا، لیکن میں خدا کے الہام سے گزر چکا تھا۔ لیکن ان بچوں کو اپنی روحانی رہنمائی کے لیے ابھی بھی 70 سے 90 سال تک کا وقت درکار ہے، اور یہ بچے خدا کی دنیا بنائیں گے۔ اب اس کشف کے ساتھ انہوں نے مجھے اسی وقت بتایا کہ ہمارا مشن ابھی بچے کی طرح بچپن میں ہے، اس لحاظ سے بہت چھوٹا ہے۔ حمل عام طور پر کیلنڈر کے 9 مہینے تک رہتا ہے، لہٰذا اگر حمل 10 مہینے تک رہتا ہے تو پیدائش کے بعد ترقی 10 سال لگتی ہے۔ ایک انسانی حمل عام طور پر 10 ماہ تک نہیں رہتا۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ دوا ایک مختلف حسابی ماڈل استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر گدھے کے حمل کی مدت 10 ماہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا غلام احمد کا حمل دانشمندانہ تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب غلام احمد پر الزام ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے،
اب وہ خدا کے ساتھ کہتا ہے اور پھر اگلے کے ساتھ، اور آخر کار وہ حاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ شاید اس نے 1 یا 2 علامتوں کی وضاحت کی ہو، لیکن ایک میزان کے طور پر دیگر بہت ساروں کو وہ حل طلب چھوڑ گیا۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ دوبارہ جنم لینے کے ساتھ خدا اس پر جنتوں اور زمین کے لیے ایک نئی سچائی ظاہر کر رہا تھا۔ اگر اسرار کا انکشاف ہو جاتا تو اسے اس تنقیدی سوال کا سامنا کرنا پڑتا کہ اس سچائی کے بارے میں نیا کیا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بجائے اس نے صرف محمد کے بارے میں دوبارہ بات کی، لیکن اسے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو خدا نے اسے کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن وہ اس موضوع کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو علامتی نوعیت کے جوابات تک محدود رکھا۔ دوسری طرف اس نے کردار کے لحاظ سے اپنا موازنہ یسوع سے کیا۔ میں اس کے لیے اس کے کلام کو قبول کروں گا، کیونکہ بعد میں آنے والے نے آسمانی سچائی کو دیکھا اور اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی اس جیسا ذہین نہیں ہو سکتا اور اس کی روحانی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عیسیٰ نے مزید کوئی وضاحت نہیں چھوڑی۔ دونوں ایک ہی محرک سے کار فرما تھے کہ کسی چیز کی وضاحت نہ کریں، ورنہ ان میں سے ایک غلام احمد اسلام چھوڑ دیتا اور دوسرا عیسیٰ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا۔ اگر وہ خدا کے مطالبے کے مطابق سب کچھ ظاہر کر دیتا تو لوگ اس پر توجہ مرکوز نہ کرتے، بلکہ اپنے خالق کی طرف اپنا روحانی سفر شروع کر دیتے۔ اس سفر میں وہ عیسیٰ اور اس کی ترقی کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہوتے، اور یہ بالکل وہی ہے جسے وہ روکنا چاہتا تھا۔ غلام احمد اسلام سے منہ موڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم یہاں مختلف محرکات کو دیکھ سکتے ہو اور محسوس کر سکتی ہو کہ اس نے حقیقت کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ کون ہے جو اپنا فیصلہ خود کرے؟ خدا بھی اس سلسلے میں میرا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ صحیح اظہار نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کیسا برتاؤ کرتا ہوں، چاہے میں پیچھے ہٹ گیا یا وہ کیا جس کی وہ مجھ سے توقع کرتا تھا، تاکہ انسانیت خود ایک دن روحانی طور پر مجھ سے آگے نکل جائے۔ خدا نے شاید فرض کیا کہ میں کم از کم 30 سے 40% وقت میں اس کی پیروی کروں گا، لیکن میں نے 10 لاکھ % دیا ہے۔ میری کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہ ناقابل تلافی خواہش محسوس ہوتی ہے کہ خدا یا میں لازم و ملزوم ہے، یا یہ کہ میں کوئی خاص چیز ہوں۔ میں صرف اپنے ساتھیوں سے چیختا ہوں، آخر میں مجھ سے آگے بڑھو، میری طرف پلٹ کر مت دیکھنا۔ مشن کے بعد میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں یا کسی اور خاموش، پرامن اور دھوپ والی جگہ میں واپسی کی زندگی گزاروں۔ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے۔ میں کسی کو کیوں روکوں؟ میں لوگوں کی روحانی نشوما کے لیے مددگار نہیں ہوں، انسانی تاریخ میں پہلی بار دوسروں کو جگہ دے رہا ہوں۔ میں نے یہ اعلان کر کے خدا کی کارسازی کو بڑھا دیا ہے کہ بہت سے عظیم انبیاء ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ ہاں، ہمارے مشن میں پہلے سے ہی کچھ انبیاء موجود ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کرسٹینا، جو میں نہیں کرتا وہ ان کے خوابوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگر میں انہیں ہر بار ڈانٹتا ہوں تو وہ مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز کی غلط تشریح کرتے ہیں تو وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے اور شاید اس راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں خلوص سے ان کی تعریف کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے معنی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ضرورت پڑنے پر ان کی اصلاح کرتا ہوں، لیکن میں ہر نرمی اور حساس طریقے سے کرتا ہوں۔ اگر وہ اس پر اپنا مطلب ڈالتے ہیں تو میں انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ صرف وہ اشارہ کریں کہ یہ ان کا نظریہ ہے، نہ کہ میرا۔ آپ سریش اور اطہر کو جانتے ہیں۔ جب وہ کشف دیکھتے ہیں اور مجھ سے
اس کا مطلب پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے کہ انہیں خدا کے ساتھ تجربات ہوئے ہیں، لیکن خود نہیں جانتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکالنا ہے، یا انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کریں گے۔ پیغام ان کے لیے تھا، جب تک کوئی میری بات کے بارے میں مثبت ہے، میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں اسے کیسے دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح پھر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ مطلب میرے خدا کے دل نے بیان کیا۔ اس طرح وضاحت آتی ہے، لیکن میں کب تک زندہ رہوں گا، یہ ایک درست سوال نہیں ہے جس کا ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرسٹینا نے جواب دیا، حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی روحانی نشوونما کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں اپنے کسی نبی پر تنقید نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ابھی حقیقی معنوں میں نبی نہیں ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کرسٹینا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ ابھی تک ایک سچے نبی کی ترقی کو نہیں پہنچے ہیں۔ جب میں گیدوز جیسے جملے سنتا ہوں کہ ہمارے ممبران پہلے ہی نبی اور پیغمبر ہیں، مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس سے 3 سوالات پوچھوں اور مجھے کوئی جواب نہ دے سکتا، یعنی یہی بیان کافی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے زاہد۔ کیا تم اب مجھے سمجھ رہی ہو کرسٹینا؟ جب خدا نے دیکھا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں، حالانکہ میں بہتر جانتا ہوں، اور پھر بھی انہیں روحانی طور پر اپنے سے زیادہ ترقی کرنے کی جگہ دیتا ہوں، اس کے لیے ہمارا خالق مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ خدا اسے اس طرح دیکھتا ہے۔ جب سے ذات کو یہ مشن ملا ہے، وہ اس دباؤ سے قطع نظر ثابت قدم رہا کہ فرشتے، دیگر مخلوقات یا روحانی دنیا کے انبیاء نے اس پر کیا اور اسے کوئی مدد نہیں دی۔ اگر میں ان کے CDU یا SPD کا حصہ نہیں ہوں تو وہ میری مدد کیوں کریں؟ روحانی زندگی میں پارلیمنٹ بہت بڑی ہے اور ان سب کی وہاں بہت سی نشستیں ہیں۔ نصف صدی گزرنے کے بعد بھی میں پارلیمنٹ میں آنے کی 5% رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک منصفانہ سوال ہے، اور وہ میری مدد کیوں کریں؟ وہ نہیں کرتے کیونکہ میں ان پر کوئی احسان نہیں کروں گا، اور اس طرح مجھے ایک تلخ انداز میں یہ احساس کرنا پڑا کہ اگر میں خدا کی منشا پر عمل کروں اور بغیر کسی وقفے کے ہر چیز کو ظاہر کروں تو مدد کے بغیر میرے لیے زیادہ دیر تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جب خدا نے میرا فیصلہ دیکھا اور محسوس کیا کہ مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس نے مجھے کرنے کی ہدایت کی ہے وہ غیر سمجھوتا کرتے ہوئے کرتا ہے، تو وہ مجھ سے بہت خوش ہوا۔ آپ آج کے حالات کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پر اپنے فیصلے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں کرسٹینا۔ میں واقعی میں خدا کو سمجھ گیا تھا جب اس نے مجھ سے کہا، وہ سب کچھ ظاہر کرو جو تم نے اپنے سفر میں سنا، مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا۔ کیا خدا نہیں جانتا کہ سمجھوتا کرنا بہتر ہوگا؟ خدا جانتا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جب بھی سمجھوتا کیا گیا، خدا کی کارسازی مستقبل میں مزید آگے بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اس کے جملے میرے دل میں اتر گئے ہیں، اور میں جیسا تجربہ کر چکا ہوں سب کچھ ظاہر کر دوں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مستقبل پہلے ہی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسرے انبیاء کی یہ بے صبری اور ان کا یہ خوف کہ ایک دن وہ توجہ کے مرکز میں نہیں رہیں گے یا وہ تاریخ سے مٹ جائیں گے اور ایک دن آخری ہوگا، تو کھیل شیطان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ صرف یہ پڑھیں کہ عیسیٰ نے اپنی میراث میں کیا چھوڑا ہے۔ پہلا آخری ہوگا اور آخری پہلا ہوگا، اور چونکہ وہ آخری نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے علامتوں کی میراثن چھوڑ دی۔ کیا آپ اب ان کی گری ہوئی فطرت کو پہچانتے ہیں؟ یہ ہے ان کا اصل چہرہ، لیکن میں وہی غلطی نہیں کر رہا جو اس نے کی تھی، اور اسی لیے خدا نے کہا، تم ایک نئے انسانی دور کا آغاز کر رہے ہو۔
چاہے میرے راستے میں کچھ بھی آئے میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں 10 ملین سال یا اس سے بھی زیادہ انتظار کر سکتا ہوں جب تک کہ خدا کی مثالی دنیا آخرکار قائم نہ ہو جائے، لیکن میں اس گندگی سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اگر میں صرف ادنا مخلوقات کی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا رہوں اور زندگی بھر اندر نہ جا سکوں تو ایسا ہی ہے، اور پھر میری پرواہ کرنے والوں کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ مجھے پرواہ نہیں، ادنا تخلیقات اپنے اصولوں پر چلتی ہیں، پھر وہ اس پر خوش رہیں۔ مجھے ان کی درجہ بندی میں کوئی نشست نہیں ملنی چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ میرا کیا مطلب ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ کرسٹینا، تم نے دیکھا جو سردار فرشتہ جبرائیل نے مجھ سے کہا، زاہد، میں تمہارے ساتھ اس بنیاد پر کام کر سکتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے حالات کا ایک کیٹلاگ پھیلا دیا۔ کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ میں محمد کو کچھ جگہ دوں یا ابراہیم کے ساتھ کوئی معاہدہ کروں۔ کرسٹینا، ابراہیم بہت مغرور تھا اور مجھ سے کہا، میں تمہارے لیے تمام ٹی وی چینلز کو متاثر کر سکتا ہوں، چاہے وہ CNN ہو یا کچھ بھی۔ عالمی میڈیا میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کا باپ ہوں۔ صرف ایک لات سے میں تمہیں اوپر لے جا سکتا ہوں۔ لیکن وہ صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر میں محمد کے تمام کام کروں۔ نہیں، میں یقینی طور پر ایسا نہیں چاہتا، اور اس لیے میں نے انکار کر دیا اور خاموش رہا۔ اندر میں نے اسے اپنا جواب دیا جب میں نے اپنے آپ سے کہا، اپنا سارا کاڑ کباڑ اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اس لیے میں مختلف ادوار کی بات کرتا رہا ہوں۔ 2020 سے 2040 تک دماغ کا انقلاب آئے گا۔ 2040 سے 2060 تک لوگ شعور کی تبدیلی کی پیروی کریں گے۔ 2060 سے 2080 تک ایک روحانی انقلاب آئے گا جہاں لوگ خود کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک قسم کے انٹرنشپ کی طرح ہے جہاں آپ خود یہ جان لیتے ہیں کہ آیا واقعی خدا سے ذاتی طور پر ملنا ممکن ہے یا شاید یہ صرف ایمان کی بنیاد ہے۔ اس دوران ہماری یونیورسٹیاں پھوٹ پڑی تھیں اور لوگ اپنے تجربات کرنے کے قابل ہوئے۔ خدا ظاہر ہوا اور جنتوں نے زمین کا دورہ کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ واقعی صرف یہاں زمین پر ہوگا۔ سائمن نے اپنی کشف میں دیکھا کہ بہت سے نوجوان جن کی پیٹھ پر خدا کی تصویر والے تختے تھے، پلاکارڈ جمع ہو رہے ہیں۔ وہ بھی میری تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے بعد سارا معاملہ تیزی سے چلا گیا۔ ہر روز مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ 2060 سے 2080 ہمارا وقت یا خدا کا وقت آخرکار شروع ہوا۔ روحانی راستے پر یہ اس طرح ہے، تمہیں اپنی شکست کو مختصر مدت میں قبول کرنا ہوگا تاکہ آپ طویل مدت میں فتح حاصل کر سکیں، یا آپ ایک چھوٹی بھوسے کی آگ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر خدا کسی اور کو بھیجے گا جو آپ کی پیٹھ پر لات مارے گا۔ صرف یہ 2 آپشنز ہیں۔ مجھے بھی ایک لمبے عرصے میں کڑوا سبق مشکل سے نگلنا پڑا۔ صرف اس کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بار بار میرا دل روتا ہے۔ شروع میں اسے سمجھ نہیں پایا اور میں دن رات اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے ہر ممکنہ تدبیر سے گزرا اور اس کے نتائج کا تصور کیا، لیکن چونکہ میری ٹرین صحیح راستے پر تھی، خدا نے مجھ پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ دوسری صورت میں فرانس آف اسیسی یا عیسیٰ جیسے بن جاتا، اور بدترین طور پر میں ایک نئے مذہب کو جنم دیتا۔ پھر میں کسی وقت غائب ہو جاتا۔ خدا کا شکر ہے آج ایسا نہیں ہے۔ اگر میری روحانی ترقی آج سے 40 سال پہلے وہ ہوتی جو آج ہے تو شاید میں زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے قابل ہوتا، لیکن میں نے اس ترقی کے لیے بہت محنت کی ہے۔ جب میں آج کہتا ہوں کہ میں ان دنوں
جوان درخت کی جڑیں اکھاڑ سکتا تھا، تو آج مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر چیز کو اگنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صرف سالوں کے بعد ایک پودا ایک طاقتور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس میں دوبارہ وقت لگتا ہے جب تک کہ آپ پھل نہ دیکھ سکیں۔ یہ فطرت جو دوسرے انبیاء نے ظاہر کی، میں نے بدلے بغیر سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں نے سب کچھ کوڑے دان میں پھینک دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ اس طرح کام نہیں کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنی رفتار کے ساتھ اپنے راستے پر چلا جاتا تو میں اپنی طرف سے ایک مختصر فتح حاصل کر سکتا تھا۔ اس لیے فرشتے میرے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم ہم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ ہم خدا کی دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ اب زمین پر وجود میں آئے گی۔ یہ کم سے کم بقائے باہمی شراکت داری ہے۔ اور میں نے بار بار کیا جواب دیا؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ اور ان کا کیا جواب تھا؟ پھر تم اس دنیا سے خالی ہاتھ غائب ہو جاؤ گے۔ دیکھو، مون نے ہم سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ دیکھو، اس کے مشن نے صرف چند سالوں میں کیسا آغاز کیا ہے۔ وہ لاکھوں کی بنیاد رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ تحریک احمدیہ کو دیکھو، ذرا دیکھو کہ ہم نے اسے کس حد تک پہنچایا ہے۔ وہ اپنے تمام شاندار کاموں کو میرے سامنے شمار کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکے۔ پھر بھی میں نے ان سے کہا، اس مدد سے جہنم سے نکل جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کی بادشاہت اسی طرح قائم ہونی ہے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ اگر میں خدا کے راستے پر چلوں تو نہ خدا مجھ پر الزام لگا سکتا ہے اور نہ جنتیں۔ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا، میں نے وہی کیا جو تم نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے۔